السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 2 سیقول ہم پڑھ رہے ہیں۔ دورہ قرآن کا مقصد سنت پر عمل، قرآن سے جڑنے کا آغاز، ابتدا۔ رمضان کی مناسبت سے 30 پاروں کو کم از کم 30 دنوں میں مختصراً ترجمہ، تفہیم اور تعمیل کی یاد دہانی حاصل کرنا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ترغیب کی آیات کے ساتھ قرآنی اور مسنون دعاؤں کے ذریعے رب سے سوال کیا جائے، اور جن آیات میں ترغیب ہے ان کی مناسبت سے پناہ مانگی جائے۔ یاد رہے کہ 1 گھنٹہ ایک پارہ صرف ابتدا ہے، وگرنہ 1 گھنٹہ ایک حرف کے لیے بھی ناکافی ہے، تو اسے بس ابتدا سمجھیے گا۔ آئیے پارہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ کہہ دے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے کچھ ماہ بیت چکے تھے۔ اس سے پہلے مکہ میں مختلف حالت تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا، لیکن جب مدینہ آئے تو آپ کو مختلف سچویشن کا سامنا تھا۔ اگر کعبہ کی طرف منہ کرتے تو بیت المقدس کو پیٹھ ہوتی، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو کعبہ کو پیٹھ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے، جس کا آگے کی آیات میں ذکر ہے۔ اللہ عز و جل نے ابتدا میں یہ آیات نازل کی کہ ایسا ہونے والا ہے، اور پھر لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، جبکہ ایمان والے تو وہی ہوتے ہیں جو بغیر سمجھے تعمیل کر گزرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، ہم نے کرنا ہے، سمجھ بے شک بعد میں بھی آتا ہے۔ تو یہ بے وقوفوں کا کام ہے کہ کیوں، کیا، کیسے، اگرچہ مگرچہ، چونکہ چنانچہ، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں اللہ سے رشد کا سوال کرتے کہ اللہ جو ٹھیک ہے وہی میرے دل میں ڈال دے، اور مجھے میرے نفس کی توجیہات اور اشکالات سے بچا لے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی وکذالک جعلناکم، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، یعنی کون مانتا ہے کون نہیں مانتا یہ واضح ہو جائے۔ اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یعنی جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اسی حال میں فوت ہو گئے اور نئے قبلہ کی طرف انہیں موقع نہیں ملا، تو اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک عام لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھا۔ اس کا جواب دیا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو تم نے اس کا حکم مان کر نمازیں پڑھی ہیں۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ دیکھتا یہ ہے کہ کون میرے حکم کی پابندی کرتا ہے اور کون نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے، اور نماز نہیں تو ایمان نہیں، کیونکہ اللہ نے نماز کو ہی ایمان قرار دیا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔
اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ احکامات اور قبلہ ثانی اور آخری نبی اور قرآن کی باتیں، یہ بشارتیں پہلے کتابوں میں بھی ہیں۔ اب اہل کتاب جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض وہ خود بھی جانتے ہیں کہ غلط ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے بیت المقدس کا ایک کونا اور نصارہ نے بیت المقدس کا دوسرا کونا اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا۔ یعنی یہ یہود و نصارہ اہل کتاب جو ایک دوسرے کے ساتھ زمانے میں اور مختلف چیزوں میں ایک تھے، یہ جب ایک دوسرے کی باتوں کو نہیں مان سکتے تو بھلا آپ کی بات کیسے مانیں گے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقت بتا دی گئی کہ یہ بس ضد، حسد اور عناد کا شکار ہیں، اور اس میں اتنے آگے ہیں کہ ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو اے نبی، آپ ان کے ریئیکشن کی پرواہ مت کریں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں سے ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم ملٹی کلچرل کو ایگزسٹنس، ملٹی ریلیجیس کو ایگزسٹنس، مذہبی رواداری، دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کی جو باتیں کرتے ہیں، اس آیت کے بعد ان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں برے اخلاق اور اعمال بد اور خواہشات کہ فلاں کو خوش کروں، فلاں کو راضی کروں یا اپنی دیکھوں، ان تمام سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا، سمجھ آتا ہے، جان بوجھ کے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یعنی کوئی کہیں بھی ہے، سب کا قبلہ، کعبہ، قرآن، دین، رسول ایک ہے، کلمہ ایک ہے۔ وہ پھر خواہ کسی قوم، قبیلے، کسی نام کے ساتھ ہے، اگر طریقہ ٹھیک ہے تو وہ ایک ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، اور نیکی بھی اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے نہیں، بلکہ نیکی وہی ہوگی جو نبی کے طریقے سے ثابت ہو، وگرنہ وہ ویلفیئر چیریٹی ہو سکتا ہے مگر نیکی نہیں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ یعنی وہ تو کسی صورت باز نہیں آئیں گے باتیں بنانے سے، بس آپ اپنے رب کے حکم کی مکمل پیروی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، اور جیسے یہ آیات اتریں آپ نے نماز میں ہی دوسری طرف یعنی بیت المقدس سے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا، اور وہ مسجد جس میں آپ نے یہ کیا وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح قباء میں بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ وہاں جا کر ایک منادی نے ندا لگائی کہ لوگوں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، لوگوں نے نماز میں ہی اپنے رخ پھیر لیے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت اور اتمام نعمت انہیں ملتی ہے جو حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ کما ارسلنا،
جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ شکر کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور دیکھیں تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ جو لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس میں غلو کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت عقیدت نہیں بلکہ غلو کرتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سنت کا نہیں بلکہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ شکر کے طریقے وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب آپ اور مجھ سے خطاب ہے، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، پریشانیوں میں کون سے کام کرو؟ صبر اور نماز پڑھنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو بھی رب کی خاطر برداشت کرتا ہے، کوئی بے صبری نافرمانی والا کام نہیں کرتا، تو اللہ اس کا معاملہ خود حل فرماتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مت کہو کہ مردے ہیں، بلکہ زندہ ہیں اور لیکن تم نہیں جانتے۔ یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے فرما دیا زندہ ہیں، لیکن یہ دنیا جیسی زندگی نہیں ہے، تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ اور جیسے شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ارواح جنت میں سیر کر رہی ہیں۔ بہرحال ہم اس زندگی کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی اس دنیا سے جانے کا انکار کرتے ہیں یا اپنی طرف سے کچھ کیفیات بتاتے ہیں، وہ رب کے فرمان کے خلاف کہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ یعنی دنیا دارالامتحان ہے، ہر شخص کا امتحان اس کے ویک پوائنٹ کے حساب سے ہوگا۔ کسی کا ویک پوائنٹ دولت ہوتا ہے، اللہ دولت دے کے آزماتا ہے۔ کسی کا ویک پوائنٹ غربت ہوتا ہے، اللہ اسے غربت سے آزماتا ہے۔ کسی کا ویک پوائنٹ کچھ رشتے ہوتے ہیں، اللہ انہیں اس سے آزماتا ہے۔ تو جس کا جو ویک پوائنٹ ہے، یاد رہے کہ امتحان آسان نہیں ہوتے، امتحان ہوتا ہی وہی ہے کہ جس سے ٹیسٹ کیا جا سکے۔ تو اللہ ہر کسی کو اس کے ویک پوائنٹ سے آزماتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پہ آیا، جیسے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ مصیبت کے وقت کی دعا ہے۔ بلکہ مسلم میں سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی یہ دعا پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ساتھ یہ بھی اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا خاوند فوت ہوا ابو سلمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی۔ میں حیران ہوتی تھی کیونکہ میرے دل میں میرے خاوند سے بڑھ کر کوئی اور صحابی نہ تھا۔ تو میں سوچتی تھی کہ میں نعم البدل جو مانگ رہی ہوں، اور پھر چلے جانے والوں کا بدل کیسے مل سکتا ہے، کیسے کوئی ہو سکتا ہے۔ پھر جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ عز و جل نے مجھے صحابیہ سے زوجہ رسول بنا دیا۔ اور یاد رہے کہ بے شک گئے واپس لوٹ کے نہیں آتے، لیکن اللہ قادر قدیر ہے، اور جب اس نے فرما دیا تو آپ کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوگا کہ کیسے نعم البدل آپ کو ملتا ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے بڑے خوبصورت واقعات اور تجربات ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ رحمت کا ذکر ہے، رحمت کا سوال کیجئے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے۔ اچھا، الفاظ اس طرح ہیں کہ یہاں ہے کہ کوئی ان کا طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں، حالانکہ یہ حصہ ہے۔ فلا جناح اس لیے فرمایا کیونکہ اس وقت مشرکوں نے ان پہاڑیوں پر اپنے کچھ بت رکھے ہوئے تھے، تو صحابہ کے دل میں ان بتوں کی وجہ سے کچھ تردد ہوتا کہ ان بتوں کی نسبت کی وجہ سے کیا ہم طواف کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، تمہارے لیے جو سنت ہے تم اسے فالو کرو۔ فلا جناح علیہما ان یطوف بہما ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، یعنی جو طواف کے ساتھ ذکر و اذکار مناجات کرتا ہے تو اللہ بڑا قدردان، قبول کرنے والا، جواب دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ پر جب طواف کرتے تو یہ آیت پڑھتے اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب یعنی تورات میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے اور نیک لوگ۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جاننے کے بعد بھی جو نہ مانے وہ واقعی لعنت کا ہی حقدار ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی۔ اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ یعنی جس کسی کو مس گائیڈ کیا تھا اب کریکشن کر دیں۔ وَبَيَّنُوا، اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ تو جو شرک اور بدعت کے کام آپ کرتے رہے ہیں اللہ نے سمجھ دی ہے، تو جیسے اس وقت شرک و بدعت کا پرچار کرنے والے تھے، اب توحید و سنت کا پرچار کرنے والے بن جائیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، یعنی جیسے کبھی نبی کو، کبھی ولی کو، کبھی پیر فقیر، تو اس طرح اپنے اپنے، اور ان سے ویسے محبت کر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں، یعنی اللہ کا جب حق توحید کی بات آئے تو کسی کا ادب احترام وہ پھر نہیں لاتے، اور سارا جھگڑا بھی دنیا میں اسی چیز کا ہے۔ بعض لوگ نبی ولی پیر فقیر کی محبت میں اللہ کا حق مار دیتے ہیں، اور بعض اللہ ہی کے حق کی بات کرتے ہیں، جنہیں عام عوام بے ادب، گستاخ اور اس طرح کہتی ہے۔ تو اصل میں دیکھ لیجئے کہ کون گستاخ ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، تو جان لیں
بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بھی